آج کا موضوع ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے ان کی اپنی بہن کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی ان کی ملاقات ہوئی تو خبروں میں یہ باتیں آنا سٹارٹ ہو گئیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اس کیس کی۔ تو اس کے لیے ایک بک ہے، مقدمہ جو سنا نہیں گیا یا عافیہ انہیڈ۔ یہ داؤد غزنوی کی بک ہے، وہ بریسٹر ہیں، انہوں نے 2019 میں یہ بک شائع کی۔ اب انہوں نے اپنی اس ساری بک کے اندر صرف وہ باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے US کورٹ کے ڈاکومنٹ سے لی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سیکنڈ ایئر کے بعد کراچی سے USA میں پڑھنے چلے جاتی ہیں۔ MIT یونیورسٹی سے وہ اپنی PhD کرتی ہیں، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ انہوں نے نوم چومسکی کے ساتھ بھی کام کیا، ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، سوشل رائٹر ہیں، سوشل سائنسز کے رائٹر ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے کمپٹیشن میں حصہ لیا، وہ بھی ایوارڈ انہوں نے ون کیا۔ ان کی جو مدر تھیں وہ اپوا آل پاکستان وومن ایسوسیشن ایک تنظیم تھی، اس کے اندر انہوں نے کام کیا۔ اب 9/11 کے اٹیکس کے بعد USA وار آن ٹیرر جب سٹارٹ کرتا ہے تو جو کلپرٹ تھے جنہوں نے یہ 9/11 کروایا US کے مطابق، ان میں سے ایک خالد شیخ محمد تھے۔ اب وہ گرفتار ہوتے ہیں پاکستان سے، اور کریکٹر اس کے اندر عزیر پراچا نامی شخص، امجد خان، اس طرح کے کریکٹر جن کی انوالومنٹ تھی USA کے مطابق فنڈنگ کرنے میں القاعدہ کو۔ اب ان میں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی نام رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی فنڈنگ کی۔ اسی معاملے میں 2002 کے اندر FBI ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے ہسبینڈ کے پاس آتی ہیں، اور ان سے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں خریدی تھی $10,000 کے قریب۔ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ صرف آرمی پرسن یا سیکیورٹی والے یوز کر سکتے ہیں، مثلاً کہ ایسے گوگلز جو جن سے صرف رات کو دیکھا جا سکے۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا عافیہ صدیقی سے اور ان کے ہسبینڈ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ شکار کرنا تھا، اس کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں خریدی تھی۔ تو FBI نے کہا کہ ہم کچھ ہفتوں کے بعد آپ سے دوبارہ بھی انویسٹیگیشن کرنے آئیں گے۔ اسی دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہتی ہیں کہ ان کے فادر کو 2 ہارٹ اٹیک آئے اور انہیں پاکستان آنا پڑا۔ اب وہ واپس پاکستان آ گئیں۔ جب وہ واپس گئیں امریکہ میں تو وہاں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیورس ہو گئی۔ 2003 کے اندر وہ اپنے USA کے اندر اپنی مدر کے گھر رہنا سٹارٹ ہو گئی۔ 20-25 دن وہ وہاں رہی ان کی مدر کے مطابق۔ پھر کسی بات پہ انہوں نے اپنے بچوں کو، سب کو 3 بچے تھے، ان کو لیا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں جاؤں گی، اسلام آباد کے اندر اپنے انکل کے پاس۔ اب جب وہ پاکستان میں اپنے انکل کے پاس آئی ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے وہ اسلام آباد جب جانے لگی ہیں تو وہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ جب وہاں سے وہ غائب ہو گئی ہیں تو ان کے جو چچا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3 دن بعد ان کی مدر کے گھر، ان کی مدر پاکستان شفٹ ہو گئی۔ ان کی مدر کے گھر ایک شخص آیا جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی بچی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ بات آپ نے پریس کے اندر لیک نہیں کرنی، اس بات کے اوپر آپ نے شور نہیں کرنا۔ اب یہی بات فارمر پرائم منسٹر جو آپ کے عمران خان ہے انہیں پتہ چلتی ہے، وہ ان کے چچا سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن ان کی مدر میڈیا پہ آنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ اسی دوران 2003 سے 2008 کے درمیان مختلف خبریں آتی ہیں۔ کیا وہ US کا ورژن یہ ہے جو انہوں نے کورٹ کے اندر پیش کیا کہ وہ 2003 سے 2008 کے درمیان جب انہیں پتہ چلا کہ FBI لوگوں کو پکڑنا سٹارٹ کر دیا جنہوں نے 9/11 میں کردار تھا، تو وہ روح پوش ہو گئی، وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئی۔ لیکن بک والا لکھتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کراچی کا وہ بتاتا ہے، اس کی ایک ٹیپ جو ریکارڈ کی گئی جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ میں نے عافیہ صدیقی کو گرفتار کر کے حساس اداروں کو دیا۔ اس کے بعد دا نیوز انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، اس کی ایک سٹوری ہے جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی گلشن اقبال سے گرفتار کیا گیا۔ اور جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کورٹ کے اندر پیش ہوتی ہیں 2008 کے بعد، وہ میں بعد میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے 2003 سے 2008 کے اندر
سیکرٹ جیلز کے اندر رکھا گیا جہاں میرے اوپر تشدد کیا گیا. اور یہ جو میرے دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی میرے اپنے نہیں ہیں, بہت سارے دانت انہوں نے ریپیئر کروا کے لگوائے ہیں, کسی اور کے لگوائے ہیں, کیونکہ وہ دانت میرے ٹوٹ گئے ہیں تشدد کی وجہ سے. اب ہوتا اس طرح ہے کہ یوان ریڈلی ایک جرنلسٹ تھی, وہ افغانستان میں گئی, لیکن وہاں انہوں نے طالبان نے اسے گرفتار کر لیا. کچھ دیر بعد انہوں نے اسے ریلیز کیا تو وہ عورت مسلمان ہو گئی برتاؤ کی وجہ سے کہ افغان طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ ٹھیک کیا. اب بگرام جیل ہے افغانستان کے اندر, وہاں سے ایک یو کے سٹیزن, پاکستانی نژاد یو کے سٹیزن ریلیز ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت کی چیخوں کی آواز سنی ہے, اور جس کی چیخوں کی آواز کی وجہ سے ہم نے پوچھا اتھارٹیز کو جو جیل کے اندر تھی کہ یہاں عورت کون ہے, جو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ یہاں عورت موجود نہیں. اس کے بعد پاکستان کے امبیسڈر ٹو پاکستان, افغانستان کے جو طالبان کے عراق کے اندر امبیسڈر تھے پاکستان میں, وہ بھی پاکستان سے گرفتار ہوئے. اسے بھی یو ایس اے نے بگرام جیل کے اندر رکھا افغانستان کے اندر. جب وہ ریلیز ہوئے انہوں نے بھی سیم بات کی کہ وہاں ایک قیدی تھی جس کا نام قیدی 650 تھا, اس کی آوازیں آتی تھی, وہ پتہ کرواؤ وہ عورت کون ہے. تو یوان ریڈلی جو جرنلسٹ تھی اس نے یہ مدعا اٹھانا شروع کر دیا. جب اس نے یہ مدعا اٹھانا شروع کر دیا تو اس نے اس وقت کے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. یہ کوئی 9 جولائی 2008 کی تقریباً بات ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی لاپتہ ہیں, اور یو ایس اے آفیشیل جو یو ایس کے آفیشیلز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے نہیں, اور نہ ہی کوئی قیدی 650 ہمارے پاس ہے. اس کے 8 دن بعد 17 جولائی کو یو ایس اے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اریسٹ کر لیا ہے. وہ افغانستان کے اندر ایک بچے کے ساتھ بیگ لے کے غزنی, ایک صوبہ ہے, غزنی کے گورنر کے گھر کے باہر کھڑی تھی. جب پولیس والوں نے اسے اریسٹ کیا تو اس کے بیگ سے جو مٹیریل ملا ہے اس کے اندر کیمیکلز تھے اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز کس طرح بنائی جاتی ہیں اس کا سامان تھا. پھر انہوں نے یہ امریکن آفیشیل جو ہیں وہ کورٹ کے اندر یہ ورژن پیش کر رہے ہیں کہ جب انہیں پکڑ کے وہاں ادھر رکھا گیا جیل کے اندر تو امریکن آفیشیل جب انہیں ملنے کے لیے آئے تو ایک گن پڑی ہوئی تھی جس کا نام M4 تھا. عافیہ صدیقی نے وہ گن اٹھائی اور 2 گولیاں چلا دیں ان کے اوپر, یو ایس کے سولجرز کے اوپر. اب یہ عافیہ صدیقی کے اوپر کیس ہے کہ اس نے ان کے اوپر 2 گولیاں چلائیں جو کہ انہیں لگی نہیں, لیکن وہ دیوار میں لگ گئی. پھر امریکنز کہتے ہیں سولجر نے اپنے بچاؤ کے لیے عافیہ صدیقی پہ گولی چلائی جو کہ 2 انہیں لگیں, پیٹ کے اندر گولیاں لگیں. عافیہ صدیقی یہ کہتی ہے کہ مجھے 2003 سے 8 تک انہوں نے کئی خفیہ جیلوں کے اندر رکھا ہے. پھر انہوں نے مجھے نشہ آور چیزیں دے کے, مجھے نہیں یاد 17 جولائی کو کیا ہوا, وہ بچہ کون تھا جو بچہ میرے ساتھ تھا, کیونکہ اگر وہ کہتی میرا بچہ بھی ہے تو میں بھول گئی تھی کیونکہ پچھلے 5 سال سے میں نے اسے نہیں تھا دیکھا. اب اس دن کیا ہوا وہ کہتی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کس نے مجھے وہاں کھڑا کیا اور کیا کروایا گیا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے گولی سولجر کے اوپر نہیں چلائی. اب کیس سارا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر یہی تھا کہ اس نے ان کے اوپر گولی چلائی ہے. اب انٹرنیشنل لا کے مطابق جہاں جس ملک کے اندر کرائم ہو اسی ملک کی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں, لیکن امریکنز نے انہیں یہاں سے لے گئے وہ امریکہ کی کورٹ کے اندر اور وہاں ان کا کیس چلانا سٹارٹ کر دیا. جب وہاں ان کا کیس چلانا سٹارٹ کیا تو جو جج تھے جسٹس برمن, انہوں نے عافیہ سے کہا کہ کیا آپ اپنا وکیل کرنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنا وکیل کر سکوں, لیکن اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں, فون کال کی اجازت دیں, رابطہ کرنے کی اجازت دیں تو میں اپنا وکیل ارینج کر سکتی ہوں. جس کے اوپر جج نے کہا کہ حکومت آپ کو خود وکیل کر کے دیتی ہے. جب انہوں حکومت نے وکیل کیا اور پاکستانی حکومت نے بھی 3 وکلا کر کے دیا, تو عافیہ صدیقی نے اپنی پوری 2 سالہ ہیئرنگ کے درمیان انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, اور انہیں کہا کہ یہ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں اور میں پاکستانی نمائندوں پہ یقین نہیں رکھتی. انہوں نے جتنے بھی وکیل کیے ہیں یہ صرف یہاں ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہ میں یو ایس اے پہ یقین کرتی ہوں اور نہ ہی میں جو یو ایس اے نے وکیل کر کے دیے ہیں نہ میں ان پہ یقین کرتی ہوں, نہ جو پاکستان نے وکیل کر کے دیے ہیں میں ان پہ وکیل کرتی ہوں. جس کے بعد
اکثر دوران سماعت عافیہ صدیقی جو تھی وہ جج کو ان کے سامنے کہتی تھی کہ آپ ملے ہوئے ہیں اور آپ نے فیصلہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور مجھے آپ حق نہیں دے رہے جو یو ایس کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 6 کے مطابق ہے کہ میں اپنا وکیل خود کر سکوں، اپنی مرضی سے کر سکوں، آپ مجھے وہ حق نہیں دے رہے۔ اب جب فیصلہ سنایا گیا تو فیصلہ یہ سنایا گیا کہ 6-7 اوفینسز تھے ان کے خلاف، وہ سارے یہی تھے کہ یو ایس کے اوپر گولی، آفیشل کے اوپر آپ نے سولجر کے اوپر گولی چلائی، اس طرح کے اوفینسز تھے۔ وہ کسی میں 20 سال دی، 15 سال دی، 10 سال دی، یہ کرتے کراتے انہوں نے 86 ایئر انہیں قید کی سزا سنا دی۔ جب 86 ایئر انہیں قید کی سزا سنا دی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے نام پہ کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کرے، اسلام پیس کا مذہب ہے۔ لیکن انہوں نے جو پوائنٹ وہاں اٹھایا وہ یہ تھا کہ میں اسرائیل کے خلاف نہیں، میں امریکنز کے خلاف نہیں، میں یہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم بھی دے سکتی ہوں، نہ میں امریکنز کے خلاف ہوں، نہ میں اسرائیل کے خلاف ہوں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے لوگ کچھ ایسے ہیں، ان کی لابی کچھ ایسی ہے جو امریکنز کو جان بوجھ کے جنگوں کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جب میں اس طرح کے بیانات دوں عدالت کے اندر کہ میرے اوپر تشدد ہوا، اور اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن یوز کر کے ریکروٹمنٹ کریں، لوگوں کو بھرتی کریں، جس کی وجہ سے اور دھماکے ہوں اور اسرائیل کو اور موقع ملے کہ وہ جنگیں ملکوں کے اندر سٹارٹ کروائے۔ یہ بات مشائر میر ایک رائٹر ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی، ان کی بک ہے یو ایس فارن پالیسی اینڈ اسرائیل لابی، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عراق کے اوپر اٹیک کروانے کے پیچھے جو 2003 کے اندر ہوا وہ اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اسرائیل لابی نے یو ایس والوں کو یہ یقین دلوایا کہ ان کے پاس ویپنز ہیں میس ڈسٹرکشن کے۔ اب عافیہ صدیقی اپنا مقدمہ آگے لے کے جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پاکستان کے جو نمائندے ان کے اوپر یقین نہیں ہے، مجھے ان وکیلوں کے اوپر یقین نہیں ہے، اور میں اس سزا کو میں قبول کرتی ہوں، یہ جو سزا ہے میں اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑ دیتی۔ اب وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ مجھے پاکستان آفیشلز پہ یقین نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں انہی لوگوں نے مجھے گرفتار کر کے ان لوگوں کو دیا۔ اب ریویو، اگر آپ نے ریویو فیصلے کے خلاف اگر آپ نے دوبارہ ریویو کرنی ہو تو اسے وہ وہاں کہتے ہیں 222-555۔ اس کے تحت دوبارہ ایک ریویو کی گئی کہ عافیہ صدیقی کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کے رائٹس نہیں ملے، اس کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو عافیہ صدیقی کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنا وکیل کر سکیں۔ تو عافیہ صدیقی نے اپنا وکیل کیا، لیکن وہ جو مقدمہ لگا وہ دوبارہ پھر اسی جسٹس کے پاس لگا، جسٹس برمن کے پاس۔ تو جب عافیہ کو پتہ چلا کہ مقدمہ پھر اسی جسٹس کے پاس لگا تو اس نے وڈرا کر لیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں لڑنا چاہتی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جج بائسڈ ہے اور یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ۔ اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آفیشل نے مجھے، ان پاکستان کے امبیسڈر تھے حسین حقانی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسین حقانی جو ہیں وہ اور جج آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ بھی کی ہے جو کہ میرے خلاف ہے، اس وجہ سے میں اس جج کو اپنا کیس نہیں سنانا چاہتی۔ اور اس کے بعد جج نے یہ کیس ڈسمس کر دیا، اور وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جج نے بعد میں نوٹ بھی لکھا کہ اگر یہ کیس میرے پاس لے کے بھی آتی ہے اور مقدمے کی دوبارہ سماعت بھی ہوتی تو میں اسے پھر بھی 86 ایئر ہی سزا دیتا۔ اب یہ ساری بات آپ نے سن لی۔ اب ان 15 منٹوں کے اندر میں آپ کو پوری کتاب کی ہر بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اب آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ ریالٹی اس کے پیچھے کیا ہے، کس نے پکڑا، کس کو دیا، اور وہ عمران خان صاحب جو اپنے جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ عافیہ صدیقی کے لیے کام کریں گے، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی وہاں، لیکن انہوں نے یہ مقدمہ وہاں نہیں اٹھایا، تو کیا وجہ تھی وہ یہ مقدمہ نہیں اٹھا سکے تھے؟ کن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی واپس آئے؟ یہ آپ ساری باتیں آپ نے خود دیکھنی ہے اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے، یا جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان سے آپ کنکلوژن نکالیں۔ شکریہ۔